السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آگے اسباق میں پڑھیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 تک۔ آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہے، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفار کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے، اور اگر بعد آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 38 سے 44 تک۔ اب اس کی تفصیلات جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کتنے سوال کتنے جواب ہیں اور کتنی اس میں آیتیں ہیں۔ پہلے سوال میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے اصول کیا کیا ہیں، کہ مال غنیمت جو ہے وہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ سوال نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو انعام و کرام دیے، خصوصی انعام کا ذکر ہے، اس میں مسلمانوں پر نیند کا طاری ہونا، خواب میں کفار کی تعداد کو کم دکھانا، فتح کی بشارت، اور ایک آگے آیت میں ہے کہ لڑتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ وہ بالکل باقی نہ رہے، یعنی فساد باقی نہ رہے اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو ہم نے پڑھا مال غنیمت کے اصول کو، جو ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ مال غنیمت کا جو ہے وہ کس اصول کے تحت جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے۔ مال غنیمت جو کہ انسان جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں جب جنگ ہو، جب غزوہ ہوا کرتا تھا تو اس میں مال غنیمت ہاتھ میں آتا تھا، اس کی کس طرح تقسیم ہو، تو وہ آپس میں مسلمان لڑتے جھگڑتے تھے کہ کس طرح تقسیم ہو۔ تو پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اس اصول کے تحت جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، باقی 4 حصوں میں آپ کے اس کے جو ہے اس کا جو ہے نا وہ مجاہدوں کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے، دوسرا حصہ جو ہے رشتہ داروں کا، تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا حصہ محتاجوں کا، 5واں حصہ مسافروں کا ہوگا۔ تو سنت نبوی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ایک حصہ جو ہے اللہ اس کو نکال دیا، جو اپنا حصہ تھا اس حصے میں سے مزید 5 حصے انہوں نے تقسیم کیے، اور اس طرح تقسیم کیے کہ پہلا حصہ انہوں نے دیا اپنے آپ کا رکھا، دوسرا حصہ اپنے آپ کے رشتہ داروں کو دیا، تیسرا حصہ یتیموں کو دیا، چوتھا حصہ محتاجوں کو دیا، 5واں حصہ مسافروں کو دیا، اور مسافروں کے حصے میں ایک اور حصہ شامل کیا، ایک حصہ اور شامل کیا، وہ اس لیے کہ کہنے لگے مسافر جو ہے ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کے
جانور کا کہ چونکہ وہ بھی مطلب اس غزوے میں جانور بھی شریک ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے. اس طریقے سے یہ 5 حصے جو ہے وہ برابر کیے، یعنی 5 حصے کیے، اور 5 حصے میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا اس میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حصے کر کے یہ 5 حصے جو ہے وہ اپنے لیے رکھا، محتاجوں کے لیے رکھا، رشتہ داروں کے لیے رکھا، اور آپ کے یتیموں کے لیے رکھا، اور مسافروں کے لیے رکھا. تو اس طریقے سے 5 حصوں کی اس وقت جو ہے وہ تقسیم اسی اصولوں کے تحت کیا کرتے تھے، اور اس اصولوں کے تحت وہ 5 حصے ہوتے تھے. ٹھیک. دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام اکرام کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گہری نیند طاری کر دی. پہلے تو یہ ہے سامان کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور بھی جہاں پانی کی کمی کا بھی مسئلہ تھا تو بارش برسا دی تو پانی ان کو میسر آ گیا مسلمانوں کو، اور وہ مٹی جم گئی، اور جو مسلمانوں کے جو ہے وہ پیر جم گئے اس مٹی میں، اور کفار کے پیر جو ہے وہ دلدل میں دھنس گئے کیونکہ مسلمان اوپری حصے میں تھے تو اوپر جو ہے مٹی جم گئی، اور نیچے جو مٹی بہہ کے گئی وہ جو ہے وہ دلدل کی شکل اختیار کر گئی. تو مسلمانوں پر نیند کا طاری ہونا، تو نیند ایسی طاری کی کہ جب صبح اٹھے تو وہ حشاش بشاش تھے، پھر بارش ہو گئی تو وہ اور تر و تازہ ہو گئے. اور سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا کہ وہ یہ ڈر رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور پھر مسلمانوں کو بھی بتایا کہ جو ہے کفار کی تعداد تو بہت کم ہے، تو ان کی ہمت جو ہے نا وہ بڑھ گئی آگے. آٹومیٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل کام میں کر رہے ہوں اور کوئی یہ کہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو ہم اس کام کو جلدی سے کر سکتے ہیں، اس مشکل پہ قابو پا سکتے ہیں. تو ایسا ہی اس وقت ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے کفار کو دیکھا کہ ان کی تعداد بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی. پھر آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ کفار تو ہے بہت کم تعداد میں ہیں، تو مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جنگ بدر کی خوشخبری دی کہ آپ جو ہے فتح یاب ہوں گے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل ہم فتح یاب ہوں گے. تو اس طریقے سے جو ہے انعام اور اکرام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. آگے آیت میں یہ ہے کہ لڑتے رہو کافروں سے یہاں تک کہ کوئی اتنا باقی نہ رہے، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہے. اس وضاحت میں، اس آیت میں وضاحت یہ کی گئی ہے کہ اسلامی جہاد جو ہے اس کی غرض و غایت پر جو ہے بیان کی گئی ہے کہ دین اور اس کے احکامات جو ہیں وہ کیا ہے. دین جو ہے ہماری پوری آزادی کے ساتھ میں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور کفر اور شرک کو اسلام پر زبردستی مسلط جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں، تو پھر مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کریں اور اللہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں اور اپنے دین کو محفوظ رکھیں. ورنہ تو مسلمان جو ہے وہ امن اور سکون کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے اسلام. اور اسی لیے آگے کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں تنگ کرتے ہوں، تمہیں رکاوٹ ڈالتے ہوں، تمہیں تمہاری عبادت میں کچھ رخنا ڈالتے ہوں، تو پھر تم پر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. پھر فرض بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سب ختم کر دو اور پورا کا پورا جو ہے دین جو ہے وہ اسلام کا چرچا ہو، ہر جگہ دین اسلام کو جو ہے وہ آپ پھیلا دو، اور جہاد پھر آپ پر فرض ہو جاتا ہے. یہ ہم نے آیت نمبر 38 سے 44 تک آج پڑھی ہے. اگر آپ کو یہ اسباب سمجھ آئے ہوں، اچھے لگے ہوں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.